آپ نے ذکر کیا اتفاق، جمہور، مل کے رہنا، ڈیموکریسی ظاہر ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، الیکشنز ابھی سر پہ ہیں. اگین آئی ایم آسکنگ دس کوشچن تھوڑا سا کانٹیکس سیٹ کرنے کے لیے کہ ناٹ کہ آپ پی ایم ایل این سے ہیں اور پوری فیملی، بٹ جنرلی ساری یہ ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں. بٹ وائی ڈونٹ وی سی ڈیموکریسی لائک ان فیملیز کے اندر؟ بے شک آپ دیکھیں کہ بھٹوز میں آپ دیکھیں تو وہ بلاول ہی ہیں جو اوپر آ رہے ہیں، اس سائڈ پہ بھی ہم دیکھیں مریم بی بی اوپر آ رہی ہیں، پی ٹی آئی میں ہم لوگ دیکھیں خان صاحب اگر اندر جیل میں گئے ہیں تو پیچھے ایک شرازہ ایک قسم کا بکھر گیا. صرف ایک جماعت اسلامی ہمیں تھوڑا بہت لگتا ہے کہ جو نیچے سے لوگوں کو لاتی ہے. سو ہم لوگ بات ڈیموکریسی کی کرتے ہیں، بٹ وائی ڈونٹ وی سی ڈیموکریسی ود ان دا پارٹیز؟ یہ سوال آپ کا بالکل جائز ہے اور اس میں بڑے وزن ہے، لیکن اگر آپ ہماری پارٹی کی بات کریں تو میرٹ کسی پارٹی کے اندر میرٹ اور مقام کیا ہے کسی بھی ورکر کا، تو وہ اس کا پیمانہ ہے کہ اس نے کتنی پارٹی کے لیے سیکریفائز کیا ہے، کتنی پارٹی کے لیے تگ و دو کی ہے، کتنی پارٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اگر موقع ملا تو ملک و قوم کے لیے کیا خدمت کی. تو اب اگر آپ اس کو لے لیتے ہیں تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ جو حمزہ شہباز شریف ہے اس نے سب سے پہلی جو جیل کاٹی وہ 1996 میں فرسٹ ٹائم وہ اریسٹ ہوا. تو وہ نوجوان تھا. حمزہ شہباز شریف کا اس وقت کوئی پالیٹکس سے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں تھا. پھر مشرف کا دور آیا. آپ دیکھتے ہیں کہ حمزہ شاہ ہمیں سب کو ملک بدر کر دیا گیا، ہم نے جیلیں کاٹی، میں نے، نواز شریف صاحب نے، ملک بدر کر دیا گیا. حمزہ کو یہاں پر گروی رکھ لیا گیا کہ بھی اگر کوئی وہ تو اس کو ہم کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو حمزہ کی جو ایفرٹس ہیں، کنٹریبیوشنز ہیں پارٹی کے لیے، وہ سامنے ہیں گراس روٹ لیول پر. اسی طریقے سے آپ دیکھیں مریم نواز شریف، میاں نواز شریف کے لیے جو اس بچی کا دلیرانہ سٹینڈ ہے، لندن سے اپنی بیمار والدہ کو چھوڑ کر والد کے ساتھ آئیں، جانتی تھی کہ سیدھا جیل جانا ہے، اور وہی ہوا. ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کیا اور اڈیالہ جیل لے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح اس کو گرفتار کیا انہوں نے، اور جس جیل میں والد تھے وہیں اسی جیل میں مریم نواز شریف تھی، اور وہاں پر ان کو جس سختی کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر جب والد جیل میں تھے تو کس طریقے سے انہوں نے پارٹی کے لیے دیوانہ وار کیمپین کی، جگہ جگہ گئیں، پارٹی کا پیغام پہنچایا، والد صاحب کا، اپنے والد کا پیغام پہنچایا. تو یہ کوئی اپنا کسی سے کم سٹرگل نہیں ہے. یہ نہیں ہوا کہ وہ سلور سپون کے ذریعے ملا اور اس کو آپ نے لا کے بٹھا دیا، آپ نے ان کو اپنا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا، یا آپ نے بٹھا کے اپنا چیف آف بنا دی. بڑی سٹرگل ہے، بڑی سیکریفائزز ہے. اپنے والد کے ساتھ روزانہ اسلام آباد جا کے اپنا نیب کی عدالت کی تاریخیں بھگتتی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام کیسز وہ ون بائی ون وہ جھوٹے تھے نواز شریف کے خلاف، بالکل اپنا جھوٹے مقدمات تھے. آپ دیکھیں کہ ان کو سب کو اپنا عدالتوں کے ذریعے وہ ختم ہوا. تو یہ سلسلہ جو تھا وکٹمائزیشن کا، اس میں جو سٹرگل ہے دونوں کی، مریم نواز شریف کی، حمزہ کی، وہ ایک پورے زمانے کے سامنے ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کوئی رام کہانی آپ کو سنا رہا ہوں. اڈیالہ جیل میں میاں نواز شریف کو اور مریم کو پتہ تھا کہ وہ اپنا کلثوم بھابھی بڑی بیمار ہیں. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کو
نہیں بتایا گیا, بات تک نہیں کرا کے دی گئی. اس سے بڑا آپ دیکھیں کہ تکلیف دہ اور صدمے کی بات کیا ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک یہ وہ کنٹریبیوشنز ہیں, سیکریفائسز ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ان کو پارٹی کے باقی جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ ان کا بھی حق ہے کہ وہ پارٹی میں اپنی ملک کی خدمت کریں اور اپنی جو قابلیت ہے اس سے اس ملک کی جو خدمت ہو سکتی ہے وہ کریں.